یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ سینئر حریت رہنما اور 20 سال سے قید کاٹ رہے مسرت عالم بٹ کو کل جماعتی حریت کانفرنس کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ سری نگر میں پارٹی کے دفتر پر ایک غیر معمولی اجلاس کے بعد حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسرت عالم بٹ کو کل جماعتی حریت کانفرنس کا چیئرمین اور شبیر احمد شاہ اور غلام احمد گلزار کو وائس چیئرمین مقرر کر دیا گیا، جبکہ مولوی بشیر احمد عرفانی بدستور جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ حریت رہنماؤں نے مسرت عالم بٹ کو حریت کانفرنس کا نیا چیئرمین مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ کشمیری عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ دریاسنا حریت کانفرنس کے بزرگ رہنما سعید علی گیلانی کی دوران حراست شہادت پر ایک اور احتجاجی کیلنڈر جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شمالی، جنوبی اور وسطی کشمیر کے لوگ آج سوپور، اسلام آباد اور سری نگر کی طرف، جبکہ کل بدھ کو تمام علاقوں کے لوگ اپنے متعلقہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی طرف مارچ کریں اور پرامن احتجاج اور شہداء کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ جمعرات 9 ستمبر کو لوگ اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے لال چوک میں جمع ہو کر آزادی کے حق میں ریلی نکالیں گے۔ 10 ستمبر کو تجدید عہد کے لیے بزرگ رہنما سعید علی گیلانی کی قبر کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ ترجمان نے بیرون ممالک مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ احتجاجی پروگراموں کے بارے میں میڈیا کے ذریعے لوگوں میں آگہی پیدا کریں۔ پولیس نے بزرگ حریت رہنما سعید علی گیلانی کی رات کی تاریکی میں جبری تدفین کا الزام ان کے بیٹوں پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعید علی گیلانی کے رشتہ داروں نے ان کی میت پاکستانی جھنڈے میں لپیٹنے، پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کرنے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں ان کے حیدرپورہ میں واقع رہائش گاہ پر اکٹھے ہونے کا کہہ کر بھارت مخالف سرگرمیوں کا ارتکاب کیا۔ دریاسنا قابض انتظامیہ نے محبوبہ مفتی کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں اپنی خانہ نظر بندی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح جموں کشمیر کی صورتحال کے معمول پر ہونے کے مودی حکومت کے دعووں کی کلئی کھل گئی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام کی طرف سے آزادی کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کی لازوال تاریخ رقم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھارتی غازیت کے خلاف ڈٹے ہیں اور اپنے حق آزادی کے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ خاص طور گزشتہ قریباً 32 سال کی مزاحمت میں یہاں کے عوام کا صبر و استقامت بھارت کے لیے نوشتی دیوار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت نے 1989 سے لے کر سال رواں کے 31 اگست تک کشمیری عوام پر سلسلہ وار مظالم کے جو پہاڑ توڑے، انہوں نے اس قوم کو جہاں شدید مصائب اور آلام میں گرفتار کیا تو وہیں یہ قوم اپنے مزاحمت کے موقع پر قائم رہتے ہوئے سونے سے کندن ثابت ہو گئی۔ قابض اور بے اصل فوج نے اس عرصے کے دوران خصوصی اختیارات کے تحت یہاں 1 لاکھ کے قریب معصوم کشمیریوں کو شہید کیا اور 22,932 خواتین بیوہ کر دی گئی۔ بھارتی فوج نے اسی عرصے کے دوران 1,62,137 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج نے اس قوم کے خلاف ایسے کیمیاوی اور مہلک ہتھیار بھی آزمائے جن کے باعث کہیں اجتماعی سانحات یہاں جنم لے گئے، جو کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد غیر انسانی فوجی محاصرے کی آڑ میں جغرافیائی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے لیے بھارت کی فاشسٹ حکومت نے غیر انسانی حربوں میں بھی تیزی لائی، لیکن کشمیریوں کی بے لوث مزاحمت اور عظیم قربانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ حق آزادی کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔